نواز شریف جب اپنی بیٹی کو لے کے اترا تو ایک فوج تھی پوری وہاں پہ کھڑی اس کو پکڑنے کے لیے، پولیس کی۔ کل آپ کے پاس تو شرافت سے 4-5 لوگ گئے ہیں وارنٹ لے کے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو آپ پہ یہ عدالت کے قوانین کیوں لاگو نہیں ہوتے اور کیوں لاگو نہ ہوں؟ ابھی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وارنٹ قائم ہے، تو دوبارہ پریس کانفرنس کریں جیسے کل کی تھی، 15-20 منٹ بعد دوبارہ کریں اور دھمکائیں جیسے کل دھمکایا تھا۔ کس کو ڈرا رہے تھے بھائی؟ جس بات کے اوپر اتنا ادھم مچایا آپ کو پتا ہے وہ بات کیا ہے؟ کس کو ڈرا رہے تھے؟ اس ادارے کو ڈرا رہے تھے جو 7 گنا بڑے ملک کے جہاز گرا دیتا ہے اگر وہ سرزمین کے پاس سے گزریں، اور وہ آپ سے ڈریں گے اور آپ ان کو دھمکائیں گے اور ان کو ڈرائیں گے۔ آپ نے لوگوں کی، بچوں کی شہادتیں نہیں دیکھی سرحدوں پہ، وہ آپ سے ڈر جائیں گے، اور آپ آ کے سامنے بیٹھ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ان کو ڈرائیں گے۔ اور ٹکرا کسے رہے ہیں؟ چلیں ڈرا کسے رہے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو روز شہادتیں دیتے ہیں، جو فوج کے اندر داخل ہوتے ہیں شہادت دینے کے لیے، آپ انہیں ڈرا رہے ہیں۔ اور ٹکرا کسے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو آپ اپیل کر رہے ہیں کہ کس کو پکڑیں بھائی؟ جیسے پہلے آپ کا ایک مقدمہ تھا کہ اس کو نہیں لگاؤں گا، اس کو لگاؤں گا، اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہٹاؤ، اور چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے کے کام میں، ایگزیکٹو کے کام میں انٹرفیئر کرے کیونکہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے۔ ڈرا کس کو رہے ہیں؟ ٹکرا کس کو رہے ہیں؟ اور اگر یہ ٹکراؤ ہو جائے تو ملک کا کیا بنے گا، معاشرے کا کیا بنے گا؟ اگر ادارے کے خلاف عدالتوں کو آپ اکسائیں اور عدالتیں کھڑی ہوں تو ملک کا کیا بنے گا؟ یہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، مگر ہیں تو انہوں نے تو خط لکھوا دیا تھا کہ پاکستان کو کسی طرح سے دیوالیہ کر دو۔ کیا نام ہے میرے پرانے وزیر خزانہ ترین صاحب، وہ ذرا دوسرے وزرائے خزانہ کو کہو کہ پاکستان کے خلاف خط لکھیں یار، کہیں IMF نہ ہو جائے۔ تو جو پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کو اس میں کیا شرم بھائی کہ اداروں کا ٹکراؤ ہو جائے، یا کوئی ڈرے یا ڈرائے، یا آپ لوگوں کے سامنے اس کی تکریم گھٹائیں۔ اور فائنلی اکسا کس کو رہے ہیں؟ ڈرا کس کو رہے ہیں؟ ٹکرا کس کو رہے ہیں؟ اور اکسا کس کو رہے ہیں؟ عوام کو، اپنے ہی اداروں کے خلاف، اس وجہ سے کہ عدالت کی کارروائی آپ پر لاگو نہ ہو۔ وہ ایک جاگیردار جو کہتا ہے کہ اگر کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو تو میں انصاف کروں گا، لیکن اگر میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کر دیا تو بھائی کوئی انصاف نہیں ہے، بھائی کوئی انصاف نہیں ہے۔ کل انہوں نے کہا ہے بھائی کوئی انصاف نہیں ہے، یہاں 2 ملک ہیں، ایک امیر کا ایک غریب کا، ایک طاقتور کا ایک کمزور کا، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں میں طاقتور ہوں، مجھ پہ یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے۔ کل آپ نے کیا کہا؟ پہلے ڈرایا، پھر ٹکرایا، پھر اکسایا، پھر آخر میں کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بات کر لو۔ کس سے بات کر لیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی 2 منٹ پہلے جسے ڈرا رہے تھے اس کو کہہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ مجھ سے بات کر لیں۔ کسے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار؟ بھائی ہم سے بات کریں گے، ہمیں تو آپ NRO کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ان سے فلاں نہیں کروں گا۔ ہم تو تب بھی آپ کو کہتے تھے کہ آئیں بھائی ملک کی مفاد کو سامنے رکھیں۔ یہ کیا لیتے اوئے توئے کی سیاست کر رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں روٹی پوری نہیں پڑتی، لوگوں کے گھروں میں غربت ہے، آپ تشریف لائیں، آپ آئیے، آ کے بیٹھیں، ملکی معاملات پہ بات کریں۔ جب آپ بیٹھے آپ نے کبھی کہا NRO، اب ہم کیا کہیں؟ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آ کے بات کریں تو وہ NRO ہے، اور جب آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ خدا را مجھ سے بات کرو تو یہ کیا ہے؟ پولیس آپ کے گھر آ گئی، اس وجہ سے آپ کو یاد آ گئی۔ اب یہ NRO تو نہیں ہے نا بھائی،
این آر او تو وہ ہے جب ملکی مفاد میں معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ آئیں ملکی مفاد میں غریب کے حق میں بات کریں، وہ ہے این آر او۔ اور جب 4 پولیس کے افسران آ جائیں آپ کو وارنٹ دکھانے کے لیے جس کی تعمیل آپ کو بڑھ کے کرنی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ اب جو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کر لو، تو کسے کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں آ جائیں، لیکن کہیں تو صحیح کہ جو 25 کلو ہیروین ڈالی تھی خدا کو حاضر ناظر جان کے، عرش مولا کی طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے آ کے کہیں نا یار کہ کوئی نہیں، غلطی ہو گئی تھی، اب آپ ہم سے بات کر لیں ملکی مفاد میں۔ کہیں تو کس سے کرنی ہے بات؟ اس سے؟ وہ اس کون ہے بھائی؟ ایک ہی لہجے میں 1 سیکنڈ پہلے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھ سے بات کر لیں، اور کہتے ہیں یہ این آر او نہیں ہے۔ 4 پولیس والے باہر آئے مکان کے تو ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ سے خدا را بات کر لیں، تو آپ سے کیا بات کر لیں؟ کر لیجئے، اگر غریب کے حق میں کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے، اگر معیشت کے ٹھہراؤ کی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے، اگر جمہوریت کو پائیدار کر کے آگے بڑھانے کی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجئے، اگر ڈی پولرائز کرنا ہے تاکہ ایک ریشنل طریقے سے ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور اچھے فیصلے کریں ملکی مفاد میں، تو کر لیجئے۔ لیکن اگر بات یہ کرنی ہے کہ میں نے 450 کنال زمین لے لی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ زمین کیا ہو گئی، وہ تو ایک تحفہ تھی، تو چھوڑ دیجئے، تو پھر بات نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو ہم نے دے دیا وہ کیا $1 ارب تو تھا صرف، اگر کے الیکٹرک کو دے دیا تو کے الیکٹرک تو کیا ہو گیا، تو بات نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے خان صاحب ملک کا حال دیکھیں، ملک میں ہوتی ہوئی غربت دیکھیں، اس پولرائزیشن کو ختم کریں، یہ اکسانا بند کریں۔ یہ لڑائی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے رویے پہ تھوڑا سا غور کریں اور کوشش کریں اسے بدلنے کی۔ بہت شکریہ۔